السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 15 شعبان 14 شعبان رات مغرب سے لے کے 15 شعبان شروع ہو جاتی ہے، 14 شعبان مغرب سے لے کے 15 شعبان مغرب تک 15 شعبان ہوتی ہے۔ 15 شعبان شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے، معافی دینے والا کہہ رہا ہے، چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نوفل نہ پڑھو تو ہم نے نوفل جو پڑھنے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں۔ ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان میں معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو میں پڑھوں گا۔ جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا اتنے ہی پڑھیں گے۔ ہم تو نوفل کہہ رہے ہیں، اس کو ہم نے کب کہا؟ ضروری ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، فجر تک سوتا رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس نے گولڈن چانس مس کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی۔ میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر میں تھے۔ پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے۔ میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ اور فرماتی ہیں میں اٹھی باہر گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت بقیع میں تھے۔ قریب ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی، تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہیں وہاں کھڑے کھڑے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسمیہ کے لفظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے۔ فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ وہ رات ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بات رات کو سنی، تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ سویرے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ کیا آگے روایت کرتی؟ یہ کتابوں میں آتی ہے، لوگوں کو بتائی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا، مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا۔ ابن ماجہ میں حضرت علی پیار کرنے والوں کے لیے مولا علی نے کھل کے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرے اور سویرے روزہ رکھنا۔ ہر تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا
اللہ کی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جن کے رزق میں تنگی ہے، جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، جو معاشی حوالے سے ذہنی الجھن کا، پریشانی کا شکار ہیں، ہم نے کرنے دیکھیں جہاں ہم اپنی مختلف حاجتوں کی پورا ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو شب برات میں بخشش و مغفرت کی دعا، ایمان کی سلامتی کی دعا، ایمان کے خاتمے کی دعا، خاتمہ بالخیر کی دعا اور دیگر ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تہجد تک لے کے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تمہاری دعائیں اور قبول فرماتا ہے۔ اس لمحے کو ضائع نہ کرو، اپنی دعاؤں اس سے مانگو، مایوس نہ ہو، یقیناً وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یقین رکھو وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ خطاؤں کے پہلو اگر انگنت بھی ہو جائیں، خطاؤں کے پہلو اگر زیادہ بھی ہو جائیں، تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو میں بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان، اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم آنسو لاتے ہو یا لفظ کا اہتمام کرتے ہو، کیونکہ وہ بے حد بخشنے والا ہے، جو اپنے بندے کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہتا ہے، تمہاری ہر خطا کو اپنی رحمت سے ڈھانپتا ہے اور تمہارے دل میں سکون اور ہمت بھر دیتا ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ کبھی مت چھوڑنا، کبھی بند نہیں ہوتا۔ بس تمہاری نیت صاف ہو، تمہارا دل سچا ہو، تو وہ تمہیں اپنی بے پناہ محبت میں معافی اور رہنمائی سے نواز دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات، شروع رات ہی اعلان نبوت ہوتی ہے، اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کیا انداز ہے مولا علی شیر خدا کا۔ حدیث روایت کرتی ہے، رنگ کیا فرمایا باقی راتوں میں پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں، رات کو شب برات کو، نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے۔ اور پہلا جملہ کیا فرماتا ہے؟ پہلا جملہ وہ یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں؟ اور رب خود فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا؟ اور وہ خود نہیں فرماتا، نبی پاک کا فرمان نقل کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات انہیں بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، رب کریم فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی کامل ہو اور ارادہ، یہ مطلب اللہ معاف کرے، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے، شب برات میں 1-2 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جائیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، حضرت جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہری و باطنی کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیت سے بچنے کے لیے فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو ثواب ہوگا نوافل پڑھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ کا وقت گزرے گا،
اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے سبب بیڑ پار ہوگا، اس کے سبب ہی آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نوافل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح ادا کرنی ہے وہ طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی نماز فرض نماز ہے اور فرض نماز کی قضا اجازت نہیں۔ فرض نماز ادا کریں، بعد میں آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ آپ کو 2 رکعت نوافل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کو جس طرح سے دوسری نمازوں کی کرتے ہیں اسی طرح سے نوافل نماز میں آپ نے نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک بات آپ نے خیال لانا ہے کہ ان دو رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں فرخی عطا فرمائے، میری عمر میں برکت عطا فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھ کے، یعنی عمر دراز کے لیے آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نیت باندھ کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورۃ فاتحہ کے بعد، یعنی الحمد شریف کے بعد کوئی سی سورت ملاتے ہیں، کوئی سی سورت پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، دوسری نمازوں کی طرح ہی یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، سورہ یاسین پاس نہیں ہے، کچھ بھی، تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یعنی پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کے بعد میں 2 رکعت نماز نوافل آپ نیت کریں، اور نیت آپ نے ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی ہے، مجھے بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت اسی طرح کرنی ہے جیسے فرض نماز کی کرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے، پھر آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر سورہ آپ کو یاسین یاد نہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آخر کی 2 رکعت نماز بچی ہیں، ان 2 رکعت میں آپ کو ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے، غریبی، مفلسی، محتاجی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں یہ رکھتے ہوئے بعد میں آپ نے نیت کریں اور پہلے کی طرح نیت کی 2 رکعت نوافل نماز پڑھیں، اور جس طرح آپ پہلے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیریں گے اور پھر آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ مطلب ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دونوں میں سے آپ ایک چیز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن لیں، سن بھی سکتے ہیں،
پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، ان نوافل کی برکت سے، شب برات کی برکت سے مجھے عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرما، مجھے آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں کہ ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، مفلسی، غریبی سے محفوظ کر۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں دعا ہے، دل میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ تمام نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم و کرم کرے گا، آپ پر رحم فرمائے گا، برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا ہے، سیکھ لیا ہے، تو وہ تمہاری ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن کہہ دیتا ہے، کن فرما دیتا ہے، پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، انشاءاللہ۔ ناظرین، اس شب برات میں آپ نے نوافل نماز ضرور پڑھنی ہے۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا، اندھیروں پر غالب بھی وہی رب ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو